تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاہد وغیر واحد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے قرآن کی اس آیت میں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان اقیموا الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس قسم کی جتنی آیات قرآن پاک میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جماعت مسلمین کو لازم پکڑیں، جماعت کے ساتھ رہیں. وَنَهَاهُمْ عَنِ الْاخْتِلَافِ وَالتَّفْرِقَةِ، اور ان کو منع کیا ہے کہ بلا وجہ جھگڑے کر کے تفرقہ کر کے جماعت کو چھوڑیں. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِالْمُرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ، اور خبر دی کہ تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں وہ بھی اسی شکوک و شبہات اور جھگڑوں میں اللہ کے دین کے جھگڑوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. تو تم بھی دین میں جھگڑا نہ کرو اور تم بھی جماعت کا دامن جو ہے پکڑ کے رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے. اور جو آدمی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے اپنا کوئی نیا راستہ پیدا کرے تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من شد فی النار. اور سب سے پہلی جماعت کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کی تربیت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. ورنہ جماعت سے مراد یہ نہیں ہوتا. اب تو دنیا میں مثلا ہر جماعت ہر پارٹی کی ایک جماعت ہے، ساری دنیا میں ہر مسلک کی ایک جگہ مراد ہے. اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جماعت کون ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من استن منکم فلیستن بمن قد مات فاولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ بھئی تم لوگوں نے اگر کسی کی اقتداء کرنی ہے نا تو ان کی اقتداء کرو جو گزر گئے، کیونکہ زندہ آدمی کا تو کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ بھٹک جائے. وہ جو گزر گئے وہ کون ہے؟ اصحاب محمد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو دین کا ایمان کا نمونہ ہیں. تو ان کا دامن جو ہے وہ پکڑ لو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ائمہ فقہا ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، تو ان کا اصول کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ اولاً کتاب اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے مسئلہ سمجھو. اگر اللہ کے قرآن پاک میں وہ مسئلہ نہیں ملا یا تفصیل نہیں ملی تو سنت رسول اللہ. اور اس کے بعد وہ کیا دیکھتے تھے کہ حدیث میں بھی یہ نظر ڈالو کہ خلفائے راشدین کدھر ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث کا کیا مطلب سمجھا. حضور کے زمانے میں جو 7 صحابہ فتویٰ دیتے ہیں ان پر نظر ڈالو، عشرہ مبشرہ پر نظر ڈالو، اصحاب بدر پر نظر ڈالو، کیوں وہ لوگ ہیں جو بخشے ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی لیے کبھی اگر صحابہ میں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ فوراً بھیجتے کہ بھی جا کے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، جا کے ابی موسیٰ اشعری سے پوچھو، جا کے معاذ ابن جبل سے پوچھو رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان کو اللہ نے دین کا خصوصی تعلق عطا فرمایا.
اسی لیے بعض بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے کہ جی جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں فرماتے کہ جب عبداللہ ابن مسعود تمہارے اندر موجود ہے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے عبد اسی طرح عبداللہ ابن عباس کے ما دام الحبر فیکم، کہ جن کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا الاسود بن عامر شاذان قال حدثنا ابو بکر هو ابن عیاش ناصم هو ابن ابی النجود عن ابی وائل عبد الله هو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیده ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وكذا رواه الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن ابی بکر بن عیاش به وقال صحیح ولم یخرجاه، صحیح حدیث مبارک ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابی وائل عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا کہ یہ دیکھو یہ سیدھا خط ہے، اور پھر ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم، جو تو اس سیدھے خط پہ رہ گیا کامیاب ہو گیا، اور یہ جتنے خط ادھر جا رہے ہیں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو ہر خط پہ شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ جو بندہ حضور سرکار دو جہاں کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ تفرقے میں پڑ گیا۔ ورنہ اب حضور کے زمانے میں کوئی امام تو موجود نہیں تھے کہ حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے ائمہ تھے؟ حضور نے جو خط کھینچے تو اس سے کیا مراد تھا کہ بھی یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن اور سنت رسول اللہ، اور اسی پر ہیں اصحاب رسول اللہ۔ اب اگر کوئی ہٹ کے یہودیت میں جائے، نصرانیت میں جائے، مجوسیت میں جائے، شرک میں جائے، کفر میں جائے، وثنیت میں جائے، ہندو مت میں جائے، بدھ مت میں جائے، یہ سب ہر راستے پہ شیطان بلانے والا ہے۔ وہ شیطان کس راستے پہ بلاتا ہے؟ جو مشرکین کا راستہ۔ شیطان کس راستے پہ بلاتا ہے؟ جو کافروں کا راستہ ہے، کیونکہ اس کا تو پہلا کام ہی یہی ہے نا کہ امت کو گمراہ کر۔ تو حضور پاک نے وضاحت فرما دی کہ اب جو بندہ آپ کو اسی راستے پہ لے آئے جو راستہ بتلایا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صراط مستقیم پہ قائم دائم رکھیں اور اسی پہ موت عطا فرمائیں، اور آخر وقت میں زبان پہ جاری فرمائیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت بیان فرما دی۔ اب جناب فرما دے وہاں قدار و ابو جعفر راضی ورقا عامر ابن نبی کیسے ناس نبی وائل شقیق بن سلمۃ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا به نحوه وقدار و ابن هارون مسدد والنسائی یحیی ابن حبیب ابن عربی ابن حبان بن حدیث ابن وهب اربعتهم ان حماد بن زید ناس بن نبی وائل مسعود رضی اللہ تعالی عنہ به وقدار و ابن جریر المسنى الحمانی عن حماد بن زید به ورواه الحاكم النبي بكر ساق سوائي ساق القاضي سليمان بن حرب بن عباد بن زاد به كذلك وقال صحيح ولم يخرجاه، یعنی یہ سارے طرق ہیں اس حدیث مبارک کے۔ وقد في هذا الحديث النسائي والحاكم، انہوں نے بھی روایت کی ہے من حدیث احمد بن عبد الله بن يونس النبي بن عياش ناصر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا وكذا رواه الحافظ ابو بكر المردوي من حدیث یحییٰ الحمانی نبی بکر یاس ناصر صدن بھی وقت صححہ الحاکم رحمت اللہ کما رأیت من الطریقین
ولعل هذا الذي ناصب بن النجود عن زر من ابي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود به والله تعالى اعلم. وقال الحاكم والشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر المدين غير معتمد يشير الحديث الذي قال الامام احمد بن مبين جميع لفظ لاحمد. حدثنا عبد الله بن محمد وابو بكر بن شيبه قال انبانا ابو خالد الاحمر المجاهد الشعبي جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا امامه فقال هذا سبيل الله وقال وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورواه احمد بن ماجه في كتاب السنة من سننه والبزار نبي سعيد الله المسلم نبي خالد الاحمر به قلت ورواه الحافظ المردوي من طريقين النبي سعيد الكندي. حدثنا ابو خالد المجاهد الشعبي جابر قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخطا عن يمينه خطا وخطا يساري خطا ويده والخط الاوسط ثلاثه وان هذا صراطي مستقيما ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من لفظ كان مسلما وكذا موقوفا عليه. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معن بن نصران رجلا قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما الصراط المستقيم قال تركنا محمد سيدنا وتركوا في الجنة وعن يمينه جواد من يساره جواد عن ربهم فمن أخذ بيد الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ إلى الصراط انتهى به إلى الجنة. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ الصراط المستقیم صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ترکنا محمد جس راستے پہ ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے چھوڑا ہے وہی راستہ سب سے زیادہ قریب ہے جنت کا, وہی راستہ ہے جنت کا, اور اس کے طرف بھی ہلاکت ہے اور بائیں طرف بھی ہلاکت ہے. اگر لوگ بلانے والے بھی ہیں تو جو آدمی ان راستوں پہ بھٹک گیا گویا کہ وہ جہنم کی طرف چلا گیا. ومن اخذ علی الصراط اور جو آدمی سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ رہا وہی جنت میں پہنچا. ثم قرأ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله. وقال ابن مردويه حدثنا ابو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابان مياس بن نبي عبد الله بن عمر سأل عبد الله عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ترکنا محمد فی ادناہ وطرفہ فی الجنہ. حضور نے ہمیں اس راستے کے گویا ایک سرے پہ کھڑا کیا ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ جنت میں پہنچتا ہے. اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو جنت میں پہنچیں گے, اگر اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم بھٹک جائیں گے, ہم گمراہ ہو جائیں گے اور پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. وقد روی من حدیث نواز بن سمان نحو قال امام احمد حدثني الحسن بن صبار ابو العلا قال حدثنا ليس عن استاذ محمد عبد الرحمن جبن بن نفيل حدثه نبي نواز سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة والابواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداعي من فوق الصراط اذا اراد الانسان يفتح شيئا من تلك الابواب قال فهي لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه فالصراط والاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي الى راس الصراط كتاب الله الداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر زاد النسائي بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير
ان النماز والسمان بھی اوقات حسن غریب. اب جناب دیکھیں اس حدیث مبارک میں آتا ہے نواز بن سمان کہتی ہیں کہ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے صراطا مستقیما، سیدھا راستہ، وَأَن جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ، اور راستہ صراط مستقیم کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی دو بڑے قلعے ہیں، سوران، سور کہتے ہیں قلعے، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، اور ان دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اور اس راستے پہ آدمی پکارنے والا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ، ادخلوا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ولا تفرقوا، اور نہ بھٹکو اور نہ گمراہی اختیار کرو، سیدھے راستے کو نہ چھوڑو، وداع یدعو من فوق الصراط، اور پل کے اوپر سے بندہ پکارنے والا پکارتا ہے، فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ، اور اگر انسان ارادہ کرے ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ بھئی میں دروازہ کھول کے تو دیکھوں، پردہ اٹھا کے تو دیکھوں ادھر کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ویحک لا تفتحوا، خبردار ہلاکت ہو تجھے، بالکل نہ کھولنا دروازہ، نہ کھول، اگر وَإِن فَتَحْتَهُ تَلْجُهُ، اگر تم نے یہ دروازہ کھولا تو پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، خیال کرو نہ کھولو. اب حضور نے فرمایا سمجھو کہ صراط کیا ہے، الصراط الاسلام، صراط کیا ہے، اسلام، اور سوران، وہ قلعے جو ہیں وہ کیا ہیں، حدود اللہ، اللہ نے حدیں معین کر دی ہیں کہ بس یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام. والابواب المفتحۃ، اور وہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، محارم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ یہ حرام یہ حرام یہ حرام. وَتِلْكَ الدَّاعِي، اور دائی پکارنے والا جو راستے پہ کھڑا ہے پکارتا ہے وہ کون ہے، کتاب اللہ. وَالدَّاعِي مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ، اور پل کے اوپر سے پکارنے والا کون ہے، وَاعِظَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ، اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں اپنا واعظ معین فرمایا ہے جو اس کو پکارتا ہے کہ خبردار صراط مستقیم پہ رہنا. تو اب دیکھیں حضور پاک نے وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، اسلام، اور سور سے مراد کیا ہے، جو اللہ نے حدود معین کر دی ہیں وہ قلعے ہیں، اور دروازے جو کھلے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، وہ محارم ہیں، اور پکارنے والی چیز کیا ہے راستے پر، وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اوپر سے آواز دینے والی اللہ کی ذات ہے جو ہر دل مسلم میں موجود ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے بچانے والی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. کیا اس آیت کو کسی نے صحابہ کے اختلاف پہ حمل کیا؟ صحابہ میں بھی تو اختلاف ہو جاتے تھے، صحابہ کتنے مسئلے میں آپس میں اختلاف، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنے مسائل میں اختلاف، کتنے مسائل ہیں جس میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف. لیکن ان اختلاف کو کسی نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ وہ تفرقہ ہے، وہ فرقہ بندی ہے، وہ پارٹی بازی ہے، اور وہ بھٹکنا ہے، اور وہ صراط مستقیم سے چھوٹنا ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. باقی جہاں تک ائمہ کرام ہیں، ائمہ محدثین ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے کہ انہوں نے تو ہمارے لیے اسی دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا. اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر علماء نے، قرآن قاری القرآن لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے علم قراءت عطا فرمایا ہے، انہوں نے ایک کتابیں بنا دی ہیں، بھی یہ قاعدہ ہے، اچھا جی یہ یسرنا القرآن ہے، اچھا جی یہ قاعدہ ہے تجوید میں. اب کیا ہے جی، اس میں انہوں نے ایک ایک لفظ الف با پھر جوڑا ہے اب تب سب رب، کیوں کہ بھئی اس کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تو ان کا مقصد قرآن پڑھانا ہے یا کہ ہم کہیں یہ عجیب بات ہے، ہر آدمی نے ایک قاعدہ لکھ دیا، اس نے ایک قاعدہ لکھ دیا، اس نے اس قاعدہ لکھ دیا، اس نے وہ قاعدہ لکھ دیا، اس نے یہ قاعدہ، کیا کر رہا ہے. لیکن ان سب قاعدے کا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں.
ان سب کے پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ استاد بیٹھا ہوا طالب کو قاعدہ پڑھا رہے الف اور پھر زبریں پڑھا رہے الف زبر آ اور بے زبر با اور الف ضمہ او اور بے ضمہ بو، کیا کرا رہا ہے؟ یہ حضور کے زمانے میں کوئی کراتا تھا اسے؟ مقصد کیا ہے کہ قرآن کی صحت ہو جائے۔ تو اسی طرح ائمہ کرام کی محنت کا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں اور قرآن و حدیث پہ عمل کریں اور ہمارے ضمیر، ہمارے دل، ہمارے قلب مطمئن ہوں کہ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وقوله تبارک وتعالی واتبعوه ولا تتبعوا السبل انما هو السبیل ان الحق واحد، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ اسی ایک راستے پہ، چونکہ اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دین نوح علیہ السلام لے کے آئے وہی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہوتے ہیں فروعی مسائل، ان کے اندر ہر شریعت میں اختلاف ہے اور اللہ کی حکمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ حکم تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حکم شریعت میں وہ منسوخ ہو گئے، کچھ احکام عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے وہ میرے مدنی پاک کی شریعت میں آگے منسوخ ہو گئے۔ تو وہ اصولی بنیادی مسئلے جو ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں، اور بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت و رسالت اور آخرت پر ایمان، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ یعنی ان پر ایمان ہے تو پھر نجات ہے، ان پر ایمان نہیں تو پھر نجات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ تو جب توحید پہ ایمان ہوگا تو شرک سے نفی، یہ تو نہیں کہ ہاں جی ہم توحید مانتے ہیں، ہم توحید مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، قادر رازق مانتے ہیں، سجدہ قبر پہ کرتے ہیں، پکارتے غیر کو ہیں، تو کیا مانتے ہیں؟ ماننے کا معنی یہ ہے کہ جب توحید ہو تو شرک کی ہر بلا سے دور ہو، پھر ہے توحید۔ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کی تمام صفتوں کو مانے گا تو نبی کو مانے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی بالکل میں آخرت کو مانتا ہوں، بالکل مرنا ہے جی، مرنے کے بعد جناب اٹھنا ہے، آخرت ہے اور قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا، تو معنی یہ ہے کہ نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر مانتا، دیکھو نا آپ نے سفر کرنا ہو، آپ نے کل جانا ہے، آپ نے کل اپنے ملکوں میں جانا ہے، سفر کرنا ہے تو ٹکٹ خریدیں گے، سامان خریدیں گے، دوستوں کو ملیں گے، اچھا بھائی میں کل جا رہا ہوں، اچھا بھی ٹکٹ لی، ہاں جی ٹکٹ لے لی، اچھا سیٹ کرا لی، ہاں جی کرا لی، کنفرم ہو گئی، ہاں جی، اچھا ری کنفرم بھی کرا لی، ہاں جی ہو گئی، اور بھی جہاز کب جا رہا ہے جی 10 بجے، اور جی ایئرپورٹ پہ نہیں جی میں تو 5 بجے پہنچوں گا تبھی تو چڑھوں گا نا، تو تیاری کرتے ہیں۔ تمہارا اگر آخرت پہ ایمان ہے تو آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ اگر تیاری آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہو، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پہ ایمان ہوتا تم نماز پڑھتے، تم روزہ رکھتے، تم قرآن پڑھتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، تم مرنے کی تیاری کرتے، موت کے آنے سے پہلے تیار ہو جاتے اور قبر کا منظر اپنے سامنے رکھتے، آخرت کا منظر سامنے رکھتے، اعمال صالحہ کرتے اور ایک ایک بندے سے پوچھتے کہ جی کس عمل سے اللہ راضی ہوگا، اور جی کون سا عمل کروں کہ میری جنت جو ہے میری قبر جنت بن جائے گی۔ اب دیکھو نا گرمی ہو، این گرمی کے زمانے میں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ٹمپریچر 50 پہ بھی چلا جائے اور تمہارے کمرے میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اچھا، اور اگر ایک اتنی تھوڑی سی باریک تار کٹ جائے اور بجلی بند ہو جائے اور ایئر کنڈیشن بند ہو جائے تو اب وہی تمہارا گھر تمہارے لیے جہنم بن جاتا ہے کہ یار کھڑکی کھولو، ہو یار جی باہر نکلو جی، چلو بس باہر نکلو جی، سڑک پہ کھڑے ہو جائے۔ وہ گھر ہے خدا کا بندہ تو وہ کہتے ہیں یار گھر کیا کریں، بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، پنکھا نہیں، کوئی اے سی نہیں چل رہا، وہ اندر مرے، کیا کریں؟ چلو بھی اسی لیے پرانے دور میں آپ نے دیکھا تھا لوگ گھر بناتے تھے تو آگے بھی برآمدہ رکھ لیتے تھے، پیچھے بھی برآمدہ رکھ لیتے کہ اچھا بھائی اگر اندھیرا ہو گیا، بجلی نہیں ہے تو برآمدے میں بیٹھ گیا، کچھ تو ہوا لگے گی نا۔ تو اب تو وہ دور بھی نہیں ہے، تو اسی لیے سمجھ لو کہ جب قبر میں جاؤ گے، اگر قبر کی کھڑکی کا تعلق جنت کی تار سے جڑا ہوا ہے تو پھر تو جنت ہے، اور اگر وہاں سے تار کٹ گئی تو جہنم ہے۔ ایک آسان سی بات۔
کہ قبر ہے تنگ ہے ٹھیک ہے، لیکن جنت سے کنیکشن جڑ گیا ہے تو روضۃ من ریاض الجنہ، اور اگر جنت سے سلسلہ ٹوٹ گیا ہے تو حفرۃ من حفر النیران، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اور وہ سلسلہ اب دیکھو نا جی، اب ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی بجلی کیوں نہیں کام کر رہی؟ کہتا ہے جی پتہ نہیں کہ وائرنگ ہی خراب تھی، وہ وائر جو ڈالی ہے نا اندر وہ کمزور تھی جی، کٹ گئی کہیں سے۔ تو اگر تمہارے عمل کی وائر بھی کمزور ہے تو بھی کٹ جائے گی۔ اچھا ایک آدمی آتا ہے کہ وائر تو بڑی مضبوط ہے، نیا مکان ہے، یار بجلی نہیں چل رہی، وہ کہتا ہے جی کیا کریں غلطی ہو گئی، بل ہی ادا نہیں کیا۔ وہ بل ادا کرنا بھول گئے، تاریخ پڑی نہیں، وہ کٹ گئی۔ اب جائیں گے وہ پیسے بھریں گے اور فیصلے آئیں گے، پھر لگائیں گے اور پھر وہ کھولیں گے، پھر چلے گی۔ اگر تم نے اللہ کے حقوق کا بل ادا نہیں کیا تو تمہاری بجلی بھی کٹ جائے گی، یہ تو سیدھی سی بات۔ اچھا یہاں تو کوئی کلر کی شرح کا واپٹے والا ڈنڈی مار لے گا، وہاں فرشتہ تو ڈنڈی بھی نہیں مار، وہاں تو کوئی رعایت ہے۔ یہاں تو چلو بھی ٹھیک ہے، اپنا میٹر کام نہ کر رہا ہو تو ساتھی کا میٹر کھینچ لیں گے، وہ بھی کام نہ کرے تو ڈائریکٹ کنڈی لگا لیں گے، بادشاہ لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے۔ ہر آدمی فنکار ہے، ایسے ایسے فن کا مظاہرہ کرے کہ دنیا حیران ہو جائے۔ تو بجلی سے کھیلنا کوئی آسان بات ہے، لیکن بجلی کو بھی کنڈے ڈال دیتے ہیں، بجلی بھی چوری کر لیتے ہیں، ٹیلی فون چوری کر لیتے ہیں، ٹیلی فون تمہارا ہوگا، ٹیلی فون کالم وہ کر رہا ہے، بل تمہارے نمبر پہ آ رہا ہے۔ سائے میں فن لوگ ہیں جی ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا انہوں نے کارڈ بنا دیے، ابھی کارڈ ڈال کے فون کر لو، انہوں خود نمبر لگا دیتے ہیں کہ کارڈ چلتا ہے، وہ ایک ہی چل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ کام قبر میں نہیں چلے گا، وہاں معاملہ بڑا سخت ہے، وہاں تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں پوچھنے والے۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، عذاب دینے کے لیے بھی اللہ پاک نے ایسی ایسی مخلوقیں رکھی ہوئی ہیں کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ دنیا کے سانپ شانپ کچھ نہیں، وہ تو جہنم کے سانپ ہیں، ایک پھونک مارے تو تمہاری دنیا کے فصل سارے اڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ کیا ہم نے اللہ نے جو بل ہمارے ذمہ رکھے تھے ہم نے ادا کر دیے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے صدقات نافلہ واجبہ دے دیے، ہمارے ذمہ جو میراث ہے، بیوی کا حق البہر ہے، بیوی کا حصہ ہے، لڑکیوں کا حصہ ہے، بچیوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے، ہم نے سارے بل چھڑا لیے، ادا کر لیے، کوئی قرضہ شرضہ تو ہمارے ذمہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر تو اسی لیے میرے محبوب سرکار دو عالموں، جب کوئی بندہ مر جاتا اور جنازہ آتا، حضور فرماتے حل علیہ دین، اس بندے پہ کوئی قرض ہے؟ اس کے وارث کہتے ہیں ہاں جی قرض ہے۔ فرماتے حل ترک وفاء، کچھ چھوڑا ہے قرض ادا ہونے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی نہیں چھوڑا تو کچھ نہیں۔ تو آپ فرماتے صحابہ کو تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ جب اللہ نے مال غنیمت دے دیا تو پھر حضور پوچھتے کہ اچھا کچھ نہیں چھوڑا؟ کہتے اچھا چلو میں جنازہ پڑھتا ہوں، اس کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں، انا مولا لمن لا مولا، چلو میں ان کا ولی بنتا ہوں جن کا کوئی نہ ہو۔ حضور پھر بیت المال سے ادا کر دے۔ تو کیا تم نے تیاری کر لی ہے، فکر کر لیا ہے مرنے کا؟ اگر نہیں کیا تو سمجھ لو ایمان نہیں۔ اور جی ہمارا قرآن شریف پہ ایمان ہے۔ قرآن جو ہے نا حضرت، یہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے، دو جہانوں کا۔ اور سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ اور جی قرآن کو جو سینے پہ رکھتا ہوں نا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت یہ چہرے کو جو لگاتا ہوں نا تاکہ داڑھی منڈوانے کی قیامت میں گواہی دے۔ کیسے تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کا نافرمان جو ہے وہ ظالم ہے، تم تو نبی کے نافرمان ہو تو قرآن سے کیسے دل ٹھنڈا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، تم تو جھوٹ بولتے ہو تو قرآن سے کیسے سینہ ٹھنڈا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے سود کھانے والے سے اللہ کی جنگ ہے، تم رات دن سود کھاتے ہو تو قرآن سے سینہ ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے زنا حرام ہے، تم 24 گھنٹے عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو،
قرآن کہتے ہیں چوری حرام ہے، تم ماشاءاللہ ایسے فنکار ہو چوری کرنے میں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگنے دو، کعبۃ اللہ کے طواف کرتے ہوئے جیبیں کاٹ لو۔ تو قرآن پہ کیسے قرآن پہ ایمان ہے؟ بھائی قرآن سبحان اللہ جی، دونوں جہانوں کا بادشاہ، لیکن بادشاہ کی بات ہم نہیں مانتے، ہے بادشاہ تو پھر وہی بادشاہ کہے گا کہ اللہ میاں ان کو ڈالو جہنم میں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگ ہیں جو میرے راہ پکڑ کے ہدایت پکڑیں گے، کچھ لوگ مجھے پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ میں قیامت میں فریاد کروں گا کہ میرا اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے تاکوں میں رکھ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، کبھی میرے اوپر عمل بھی نہیں کیا، بس تاکوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، یہی کام کرتے ہیں میرے ساتھ۔ تو اس لیے سوچ فرما دیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ نور ایمان ایک ہے النور، اور کفر اندھیرے ہیں ظلمات۔ وقال ابن ابي عاصم حدثنا عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الزهري عن ابي يزيد الخولاني عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم يبايعني هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا هذه الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله ومن انتقض من الشيء واتقه الله في الدنيا كان عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان إلا إن شاء أخذه وإن شاء فانه۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ایکم یبایعنی، کون ہے تم میں سے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے ان تین آیات پہ عمل کرنے کے لیے۔ بیعت کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جب میں نے بیچ دیا تو پھر بس جو پیر کہے گا، جو مرشد کہے گا، جو شیخ کہے گا، تو جب آپ نے حضور کی بیعت کی تو جو حضور فرمائیں گے۔ اور تین آیتیں حضور نے یہ پڑھی، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ فرمایا 10 حکم ہیں، کون ہے جو تم میں بیعت کرے، اور جو بیعت کرے اور جس نے بیعت کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے بیعت میں سے کسی ایک آدھے کام میں نقصان کیا، اگر اللہ نے چاہا تو دنیا میں سزا دے دیں گے، اور اگر اللہ نے دنیا میں سزا نہ دی، دنیا میں پردہ ڈال دیا، تو پھر آخرت میں اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس جرم کی سزا دے اور چاہے تو اس کا جرم معاف کر دے۔ بس آپ تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے جرم معاف کر دے، بس دل سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے جرم معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے ذنوب معاف فرما دے۔ اور جتنے میرے بھائی مسلمان حرم میں رہتے ہو، مکے میں، مدینے میں، آپ حرمین الشریفین کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ استحکام نصیب کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے قرآن کا کام لے لے، اللہ اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا خدا نے اپنے دین کا کام کس سے لینا، کوئی پتہ نہیں۔ وہ چاہے تو کسی سے بھی کام، چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے کام لے لیں اور بڑے سے بڑا آدمی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ یعنی بڑی پرانی بات ہے کہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کا علماء کا وفد، جب خواجہ ناظم الدین کا دور تھا، ناظم الدین بڑا نمازی آدمی تھا، مسلمان آدمی تھا، مذہبی آدمی تھا،
اس کا جب دور تھا تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ وفد لے کے گئے قادیانیت کے مسئلے پہ اور بیٹھ کے سمجھایا کہ خواجہ صاحب آپ ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، نماز والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، مہربانی کرو یہ قادیانی کا مسئلہ حل کر۔ اب جناب جوں زور لگایا شاہ صاحب نے، اب وہ بیٹھے ابھی ذرا سن رہا ہے، جب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سارے دلائل دے دیے اور سمجھا دیا کہ خواجہ صاحب غور کرو، جو بندہ میرے مدنی محمد کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھاتے رہے تو اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت شاہ جی میرا خدا گواہ ہے، میرا وہی ایمان عقیدہ ہے جو آپ کا ہے، اور میرا خدا گواہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے، میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں مجبور، میرے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، میں کرسی پہ تو بیٹھا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ شاہ جی نے پھر زور دیا، کہا خواجہ صاحب مرنا ہے اور قیامت میں حضور کے پرچم شفاعت کے نیچے جانا ہے، حوض کوثر پہ حضور کے سامنے پیش ہونا ہے، چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، زیادہ سے زیادہ تم محمد مدنی کی عزت نبوت ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اقتدار چلا جائے گا، مر جاؤ گے، مرنا تو ہے تو کچھ ایسا کام کر کے تو مرو کہ آگے میرا مدنی سینے سے لگا لے۔ مرنے والے تو مر گئے نا، ہم نے بھی مرنا ہے، کس نے نہیں مرنا؟ کوئی ہے جو نہیں مرے گا، لیکن وہ بھی تو مرنے والے ہیں نا کہ غازی علم الدین جیسا جاہل آدمی بالکل ان پڑھ، یعنی یقین فرمائے جس بیچارے نے میرے خیال میں پہلا قاعدہ بھی نہیں پڑھا تھا قرآن شریف کا، لیکن محبوب دو جہاں کے دشمن اس گستاخ پادری کو جس نے حضور کے خلاف بکواس کیا تھا اس نے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ساری دنیا نے زور لگا لیا کہ مہربانی کرو اتنا کہہ دے تو کہ میں نے نہیں مارا، بس اتنی بات کہہ دے۔ رات کی تاریکی میں اس نے مارا تھا، کوئی دیکھنے والا تھا نہیں، گواہ تھے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے اللہ کا بندہ ہم تمہیں بالکل باعزت بری کرا دیتے ہیں، تمام دنیا کے وکلاء علماء سب اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو جی مجھے نہیں پتا میں نے نہیں مارا۔ وہ کہنے لگا مولویو اور نبی کے نام پہ حلوہ کھانے والوں حیا کر، کیا مشورہ دینے آئے ہو مجھے کہ میں پھر جاؤں کہ میں نے نہیں مارا؟ اسی جیل کی کوٹھڑی میں میرے مدنی کی مجھے زیارت ہوتی ہے، حضور فرماتے آ جاؤ بیٹا میں انتظار میں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں محبوب کی زیارتیں کر رہا ہوں، تو مجھے کہتے ہو میں پھر جاؤں؟ میں نے حضور کی نبوت کے لیے مارا ہے، سیدھی سی بات ہے، بات ختم ہو گئی، کیا کر دیں گے؟ پھانسی چڑھائیں گے جب چاہ دیں؟ تم عجیب لوگ ہو مجھے مشورے دے رہے ہو، تو عزت کی موت مر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرسی میں بیٹھنے والوں کے دل میں بھی اپنا دین ڈال۔ کوئی مشکل ہے؟ نہ کوئی مشکل ہے، اللہ دلوں کو نہیں پھیر سکتا ہے، مقلب القلوب نہیں ہے، اس کے آگے کوئی مشکل ہے؟ تو اب سنیں شاہ جی کی بات۔ شاہ جی جب بالکل تنگ آ گئے، 3 گھنٹے کی ملاقات تھی اور بڑے بڑے علماء تھے شاہ جی کے ساتھ، اور خواجہ صاحب روئے بیچارے، خواجہ صاحب خود نیک آدمی تھا، وہ کہے شاہ جی خدا کی قسم میں مجبور ہوں۔ تو شاہ جی اٹھے اور بڑے جلاؤ سے ایسے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہا خواجہ بخاری کی بات بھی یاد رکھنا، ایک گناہگار آئے گا جو میرے مدنی کا فیصلہ کرے گا، اللہ نے تم سے یہ کام لینا ہی نہیں، یہ کوئی گناہگار بندہ آئے گا، کوئی فاسق فاجر کام کر جائے گا، تم سے نہیں ہوتا یہ کام۔ تو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ دین کا کام کس سے لے لے، اللہ ان سے لے لے، اللہ تبارک و تعالی ملک میں قرآن سنت کا قانون نافذ کر دے، اللہ تبارک و تعالی سود کی لعنت کو ختم کر دے،
اللہ ہمارے غربتوں کو اٹھا لے کہ آج ہر بندہ اپنے ملک میں روٹی کا محتاج ہے، آلو کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، بل بھرنے کا پیسہ نہیں ہے، بچے جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، اپنے بچیوں کو کپڑا پہنانے کا محتاج ہے، اس ملک میں جو سونے کی چڑیا ہے۔ خدا کی قسم آج مسلمان بن جاؤ، آج قرآن و سنت کو مان لو، یہی تمہیں زمین سونا ہوگی۔ اس لیے دعا کیا کریں اور حرمین الشریفین کے لیے کہ اللہ قیامت تک ان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں جی میں فضائل اعمال پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے سے اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ پہلے ہم بہت خراب تھے، اب اللہ نے میرے اعمال کی اصلاح کر دی ہے، لیکن ایک مولوی مجھے کہتا ہے کہ یہ کتاب نہ پڑھا کرو، اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور تم یہ ضعیف حدیثیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا ابھی ایک حدیث ہے ضعیف، ایک اس مولوی کی بات ہے، مولوی کی بات زیادہ اچھی ہے یا وہ ضعیف حدیث اچھی ہے؟ چلو حدیث کمزور ہے، کیوں کمزور ہے؟ اگر ہمارے والدین کمزور ہو جائیں اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ بات کو سمجھنا چاہیے، کبھی حدیث جو ضعیف ہوتی ہے کیوں، اس ضعف کی وجہ کیا ہے؟ بھئی راوی کوئی کمزور ہے، یا متن میں کوئی غرابت ہے، یا ایک سند میں تو حدیث ضعیف ہے لیکن وہی حدیث دوسری جگہ موجود ہے وہاں صحیح ہے۔ تو یہ علماء کا کام۔ اور فضائل اعمال میں اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو محدثین لے لیتے ہیں، عقیدے میں نہیں لیتے لیکن فضائل میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے جو تم پڑھتے ہو پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی حدیث میں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ قصے کہانیاں پڑھنے سے، تاریخی باتیں پڑھنے سے، ناول پڑھنے سے تو کروڑ درجہ بہتر ہے نا کہ پھر بھی تم حدیث تو پڑھ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعتراض کرنے والوں کو بھی ہدایت۔ اگر میری اماں جان انتقال ہو جائے تو مرنے کی فکر میں ہو، اماں کو کیا؟ جب مریں گی تو مریں گی، تم ابھی سے کیوں فکر کر رہے ہو کہ اماں جان کا انتقال ہو جائے، جان چھوٹے؟ اور عورت بھی موجود ہو تو میں ماں کو غسل دے سکتا ہوں، تم زندگی میں ماں کو غسل دے سکتے ہو؟ یار کوئی عقل کرو نہ، تمہاری ماں زندہ ہے، ابھی ماں کو غسل تم کراتے ہو؟ ماں کا بدن دیکھنا جائز ہے؟ عقل کی بات کرو، جب زندگی میں ناجائز ہے موت کے بعد بھی ناجائز ہے۔ ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو عقل خراب کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ماں کا بدن دیکھو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عورت کا بدن پہ تو اللہ نے اتنا پہرا رکھا ہے کہ عورت کے بدن کو تو عورت بھی نہ دیکھے، حتیٰ کہ فقہا نے تو اتنا لکھا ہے کہ سب سے مشکل وقت جو ہے عورت کی ولادت کا وقت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے وہ دائی ہے یا لیڈی ڈاکٹر ہے یا نرس ہے جو ولادت میں، وہ بھی کپڑا ڈال لے، بس اتنا بدن کا حصہ خالی کرے جتنا ضرورت ہو، سارا کپڑا ننگا نہ کرے، یعنی عورت بھی نظر نہ ڈالے۔ اور تم ماں کو نہلانے کے مسئلے پوچھ رہے ہو، عقل ہے؟ بس بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو یار مفت کا مولوی ہے، کوئی پیسے چکا لگتا نہیں، پرچی پر کوئی روپیہ ریال تو رکھا ہوا نہیں، بیٹھے رہو، لکھ دو کچھ تو لکھ دو، کچھ مولوی کہے گا اچھا کچھ چٹخارا ہو جائے گا، کچھ چلو مزہ لے لیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی پلیٹ میں چاول دیگ سے نکال کے ختم کے لیے رکھے تو ساری دیگ والے گئے کہ پلیٹ والے کیوں گئے؟ جب چاول پکانے والے کی نیت ہی ختم والی ہے تو خسارہ کچھ ختم، بدعت والا ختم آیا تو چاول بھی ختم، ثواب بھی ختم، ہر شے ختم۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم جو خیرات کر رہے ہو ثواب میں نے دینا ہے، پھر یہ ختم کا کیا چکر ہے؟
الکوحل جس خوشبو میں ڈالا گیا ہو بہتر ہے استعمال نہ کریں. گو بعض علماء متاخرین نے اب فتویٰ دیا ہے کہ پرفیوم وغیرہ استعمال ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الکوحل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے. لیکن کیا ضرورت ہے جس بات میں شبہ پڑ جائے، اور خوشبوئیں کو دنیا میں کم ہیں. اگر آپ کو پرفیوم بھی استعمال کرنے کا شوق ہے، بڑا آدمی بننا ہے، تو فری الکوحل پرفیوم ملتے ہیں، وہ لے لیں، کوئی مشکل نہیں. شوق بھی پورا کریں اور حلال سے کریں. کالر والی قمیض پہننا جو ہے بہتر ہے کہ نہ پہنے، چونکہ یہ ایک صلیب کی علامت بن جاتی ہے. یہ ایک علامت بنتی ہے صلیب کی. ویسے بھی پھانسی دینے کا رسہ ہے، اور کیا ہے، یہ نہ پہنا کریں. اچھا ایمان سے کہیں یہ کالر والی قمیض کس کی سنت ہے؟ سب سے پہلے کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا، کس کا؟ کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ انگریز سے آیا، یہ بھی پتا ہے پھر بھی پہنتے ہو؟ یہ بھی پتا ہے کہ انگریز سے آیا، تو جو انگریز سے آئے گا، جو کتے سے آئے گا تو حلال ہوگا. بھئی جو انگریز سے آئے گا وہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ بو لگاتے ہیں، اور کوئی ٹو لگاتے ہیں، اور کوئی کالر لگاتے ہیں، اور کوئی پھر ایک مزید اور گلے میں رسہ ڈالتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں. ٹائی، وہ ٹائی راڈ کی طرح بس کھلے گی تو انشاءاللہ سیدھا ٹکرائے گا پتھر سے. یہ سب کافروں کی علامات. باقی تمہاری مرضی ہے، لاکھ دفعہ مانو. مولوی کو تمہارے گلے سے اتار تھوڑی لے گا. تمہیں اللہ نے خود سزا دی ہے کہ خود باندھو اپنے آپ کو، تو ہمیں کیا تکلیف ہے نا؟ ہمیں کیا تکلیف ہے نا؟ ہمارے ملک میں ہم تو اصل میں ہے نا دیہاتی لوگ، ہم ہیں بالکل جاہل، ہم گوار لوگ ہیں، بلوچ لوگ ہیں نا، ہم جاہل لوگ ہوتے ہیں. ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اونٹ چرانا. ہم جاہل لوگ ہیں. ہمارے ہاں تو پٹا جو ہے نا بندے کو نہیں ڈالا جاتا. ہم جو جاہل لوگ ہیں نا دیہاتی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے یہاں پٹا ڈالتے ہیں جانور یا انسان کو نہ. پٹا اگر ریشمی ہو تو حلال ہو جاتا ہے، اور گندے کپڑے کا ہو تو حرام ہے. پٹا تو پٹا ہے نا، ریشم کا ہو چاہے کاٹن کا ہو، چاہے وہ پولیسٹر کا ہو، چاہے نائلن کا ہو، چاہے چمڑے کا ہو، پٹا تو پٹا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے بھائی. اگر ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھیں تو خلاف سنت ہے. سنت ایک مشت پوری رکھو. میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے بچے کو شفا عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو روحانی بیمار ہیں ان کی روحانی بیماریاں دور فرمائے. اگر آدمی مر گیا اس کا عمرہ ہو سکتا ہے. حجر اسود کو نامحرم مرد کے بوسے دینے کے فوری بعد اگر عورت بوسہ دے کوئی حرج نہیں. وہ تو چلا گیا، کھڑا تھوڑا ہے بوسہ اس کا وہاں. دیکھو احتیاط کریں تو کتنی احتیاط ہے کہ بھئی ایک غیر مرد بوسہ دے کے جا رہے ہیں اور پھر غیر عورت بوسہ اسی جگہ دے رہی ہے. یہاں تو بڑا ڈر رہے ہو، اور رات دن جناب جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان آدمی کا ہے کہ ڈرنے پہ آ جائے تو یوں ڈرتا ہے. اسی لیے کسی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ خلاف شرع شیخ، انہوں نے کہا میرا پیر جو ہے نا خلاف شرع شیخ کبھی تھوکتا بھی نہیں. انہوں نے کہا تھوک ڈالے نا تو ڈرتا ہے کہ کعبے کی طرف نہیں ڈالوں، مدینے کی طرف نہ ڈالوں. خلاف شرع کبھی تھوکتا نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں. یار اب اتنا لمبا میں خط پڑھوں گا جواب دوں. ایک آدمی اپنی عمر کا حصہ 35 سال باپ دادا اپنے رسم و رواج میں زندگی بسر کیا. پتہ چلا دین کی کتابوں میں رسم و رواج غلط ہیں، دینوں مزاروں کو جان، بس توبہ کر لو، بات ختم ہو گئی. اور کیا، جو پرانی باتیں اللہ معاف کر دیں. اگر ایک آدمی مسجد میں گیا مثلا، وہ وہاں نماز پڑھ کے آ گیا اور گھر میں آنے کے بعد وہ امام بن گیا اور اپنی بیوی بچوں کو کھڑا کر کے ان کو بھی نماز پڑھا دی، ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی ایسی بات. عصر میں اختلاف ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر عصر پڑھ چکے ہو تو وہ دوبارہ نہ پڑھاؤ، باقی نمازوں میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں.
پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے جو امام ہیں وہ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، تو امام موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ سب ائمہ کو مانتے ہیں، اور ان کے مساجد میں، مدارس میں، فقہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی چیز لے جائے، وہ چیز اس کے پاس موجود بھی ہے، لیکن وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، 60 مسکینوں کو، قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 کو نہیں، لیکن وہ چیز تو واپس کرو، چوری سے تو بچو نہ پہلے، وہ 10 مسکینوں والا کفارہ تو ادا کر رہے ہو، تو چیز اور چوری تو پہلے واپس کرو نا۔ انہوں نے کہا جی کتا کنویں میں مر گیا ہے، کتنے ڈول نکالیں؟ ایک مول نے کہا 50، ایک نے کہا 100، ایک نے کہا 70، ایک نے کہا 80۔ دوسرے عالم کے پاس گیا، اس نے کہا جی کتا مر گیا ہے کنویں، اس نے کہا کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں؟ پہلے اس کو تو نکالو نا، پانی تو بعد میں نکالنا، کتا اندر پڑا رہے اور تم 200 ڈول بھی نکال لو تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اور پہلے چوری والی چیز تو واپس کرو نا شریف آدمی۔ دو آدمی کسی خاندان کو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، 30,000 کا نقصان دیتے ہیں، وہ بھی 3 روزے، کوئی 3 روزے کیا مطلب؟ جتنا نقصان دیا ہے قیامت میں اتنا عذاب بھگتیں گے، یہ کون سا 3 روزے رکھنے سے معاف ہو جائے گا؟ حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ روشنی رحمتیں فرمائے۔ حرم شریف مکے میں اور مدینے میں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں ہم ان سے کبھی جھگڑا نہیں کرتے الحمدللہ، ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک ہے، لیکن بات اتنی ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ 8 پڑھو گے 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اور 20 پڑھو گے تو 20 لاکھ رکعت کا ثواب۔ کوئی لڑنے کی تو بات ہے ہی نہیں، لڑائی کیوں کرتے؟ لڑائی نہ کرو۔ ایک شخص ٹیلی فون اپنی بیوی کو کر رہا تھا، اور ٹیلی فون پر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں اس نے طلاقیں دے دی، ہو گئی، پکا کام ہو گیا، بالکل پکا۔ طلاق دینے والا جب کہتا ہے میں نے دے دیا، ٹیلی فون ہو یا نہ ہو، طلاق ہو گئی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ فرض نماز مسجد کے بعد جماعت کی سنتیں گھر میں ادا کروں، اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہے کہ راستے میں رہ جاؤں گا، سنت رہ جائے گی تو پڑھ کے جاؤ، کوئی بنا نہیں۔ افضل ہوتا ہے گھر میں پڑھنا، تو گھر میں رات کو تہجد پڑھ لیا کرو، باقی سنتیں مسجد میں پڑھ لو۔ اگر مسجد سے گھر جانے تک راستے میں دنیاوی گفتگو کروں، کوئی بنا نہیں، مسجد میں نہ کرو، مسجد کے باہر کرنا جائز ہے۔ سنتیں چونکہ میں نے نہیں پڑھی تو دنیاوی گفتگو وہاں کر سکتے ہیں۔ رفع یدین جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، موطا امام محمد میں موجود ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میرے لیے دعا کریں، میں بہت قرض دار ہوں، دعا کرو اللہ سب کے قرضے اتار دے، اللہ ہمارے رزق میں اپنے خزانے غیب سے برکتیں ڈال دے، اور جب تک خدا زندہ رکھے کسی بندے کا محتاج نہ رہے۔ اور رزق میں برکت کے لیے سب سے افضل وظیفہ کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جتنا ہو سکے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، پڑھتے رہو، دیکھو انشاءاللہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جتنا پڑھ سکتے ہو، 10,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 1,000 دفعہ، 500 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ وضو ہے نہیں ہے، جا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کام میں بیٹھے ہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا فیمددکم باموال وبنین، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، تمہاری اولادوں میں بھی برکت۔ حرم شریف میں اگر ایک دفعہ درود پڑھوں انشاءاللہ، اللہ سے خیر کی امید کرو، اللہ 1,00,000 کا ثواب دیں گے،
1,24,000 پیغمبر کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ نہ تمہیں ان کے کلمے کا کیا فکر ہے؟ تم اپنا فکر کرو. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح میرا مدنی پاک بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہمارے لیے ضروری ہے حضور پر ایمان لانا، اسی طرح حضور کا اپنی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح ہر نبی اپنا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ مصطفیٰ موسیٰ کلیم اللہ. ہر نبی کے زمانے میں جو کلمہ تھا وہ بھی وہی پڑھتے تھے. لیکن تم اپنے کلمے کا فکر کرو، پیغمبروں کا کوئی فکر نہ. پیغمبر تو پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو معصوم ہیں. ان کا کیا فکر ہے؟ تم اپنا فکر کرو اور کلمے کو ہر وقت زبان پہ رکھو، تاکہ جب موت کی گھڑی آئے ایسی عادت بن چکی ہو کہ بلا سوچے سمجھے زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے حضرت قاضی احسان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، 3-4 سال کا جب ہوا، بولنا شروع کیا تو جب بھی گھر میں آتا تو ماں کہتی بیٹا کلمہ پڑھو. میں کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ. اچھا میں گھر سے باہر جاتا پھر آتا کہتی بیٹا کلمہ پڑھو. اچھا میں سونے لگتا کہتی بیٹا کلمہ پڑھو. مجھے نیند سے جگہ دی کہتی اٹھتا، میں آنکھیں مل مل کے چھوٹا سا بچہ تھا کہتی کلمہ پڑھو. اب میں 5 سال کا ہو گیا، 6 سال، تو ماں کا وہی روٹین. تو میں ایک دن بگڑ گیا، میں نے کہا اماں تم مجھے کافر سمجھتی ہو کیا؟ ہر وقت جو مجھے کلمہ پڑھوا رہی ہو. اس نے کہا بیٹا یہ بات نہیں، میں چاہتی ہوں تیری زبان پہ یہ کلمہ ایسا پک جائے کہ جب موت کی سختی آئے تو بلا سمجھے آ جائے. کیوں جب آدمی کا حادثہ ہوتا ہے عادت نہ ہو تو کلمہ زبان پہ نہیں آتا. دیکھو نا جن لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہے وہ بیمار بھی ہوں تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، نیند میں سوئے ہوں نیند میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بدبخت عادت ہو گئی ہے نا، کیا کریں؟ اس لیے اپنی عادت جو ہے وہ یہی بنائیں گے لا الہ الا اللہ. اسی لیے جو اولیاء اللہ تھے وہ اسی کلمے کی مشق کرواتے تھے کہ آدمی کے دل میں، زبان میں، ہر جگہ کلمہ آ جائے. اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا، بیٹھا ہوا جواب دے گا، سیدھی سی بات. وہ کہے گا السلام علیکم یا کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ایک بات یاد رکھا کرو، اگر ایک آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کرو. اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا بیچارہ اپنا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے تو جا کر سلام نہ کرو، بلکہ دور بیٹھ کے انتظار کرو جب وہ فارغ ہو جائے اٹھے بات کرو. کیوں؟ وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے اور تم نے جا کے کاٹ دیا. تم اس اچھا وہ بیچارہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی کہ میں پڑھ بھی کیا رہا تھا. وہ اپنے ایک فکر میں بیٹھا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے اور تم چلے گا السلام علیکم جی کیا حال ہے، خیریت ہو جی، مسئلہ پوچھنا ہے. اور یار تمہیں تو اتنی جلدی ہے، اس بیچارے کو بھی تو پڑھنے کا حق دو نا. تم تو کہتے ہو کہ میرا مسئلہ تو ایسے کھڑے کھڑے حل ہو جائے نا، 1 منٹ بھی مجھے صبر نہ کرنا پڑے. لیکن دوسرا اگر طواف میں ہے، قرآن میں ہے، نماز میں ہے، عبادت میں ہے، تھوڑا صبر کر لو، بیٹھ جاؤ. دیکھو جب فارغ ہو گیا السلام علیکم، اچھا اس کے بعد بات کریں گے. جناب یہ بات ہے کیونکہ ہر چیز کے آداب ہیں شریعت میں. اسلام نے ملنے کے، ملانے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے آداب بتلائے. قیامت کے آگے، اچھا قیامت کے آگے، اچھا جی کیا ہو گیا؟ پہلے کون آئے گا؟ امام مہدی آئے گا یا عیسیٰ علیہ السلام آئے گا یا دجال آئے گا؟ مہدی آئے گا پہلے، پھر دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. اور ہمیں تو ان تینوں نے نہیں ملنا، ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ عمر بندے کی کیا ہوتی ہے؟ 70 سال. وہ تو کوئی ہوتے ہیں جو 100 تک پہنچتے ہیں، تو ان کو ابھی دیر ہے کافی. بس ایک فکر ہے بیچارے کو، پہلے ادھر کون آئے گا، ادھر کون آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دیں، بالکل کہہ دیں، روضہ مبارک پہ کہہ دیں، کوئی بنا نہیں، اللہ پہنچا دیں گے. اگر ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق دیں تو احناف کے نزدیک تو ہو جاتی ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک جب تک مجلس الگ الگ نہ ہو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. قرآن شریف کی تختی لکھوا کر لوگ قبروں پہ لگاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے.
بالکل ناجائز ہے. داڑھی ایک مشت. آپ نے عمرہ کر لیا ہے, بچوں پہ حج فرض ہے, جب بالغ ہو جائیں اللہ توفیق دے تو ان کو حج بھی کرائیں.